اللہ اللہ اللہ۔ الحمد لله الذي بعث سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم والحق كل شريط والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، معزز سامعین، ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، جس پر پھر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ ایک تو آپ یہ ڈر نکالیں میں کوئی واز کرنے، نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں کرنے بیٹھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اسی ملک کا ایک عام باشندہ ہوں۔ ہمارے ہاں تعارف میں مبالغہ بہت کیا جاتا ہے، جس کو خوش آمد کہتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں ہوتا، یہ خوش آمد ہوتی ہے۔ خوش آمد حرام ہے، تعریف جائز ہے۔ تو ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، بڑے صاحب کو عرشوں پر پہنچاتے ہیں، چھوٹے کو تحت الثری تک پہنچاتے ہیں۔ چھوٹوں کو ذلیل کرنا، بڑوں کو مکھن لگانا، یہ ہماری روایت بن چکی ہے۔ نہ کوئی مشیر ملتا ہے، نہ کوئی چارہ گر، نہ کوئی چارہ ساز۔ خوش آمدی ہیں دینی حلقوں میں بھی، دنیاوی حلقوں میں بھی۔ اس کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ بڑے صاحب پھر اپنی رائے کے خلاف سن نہیں سکتے، چونکہ ہر وقت جب وہ یس سنتے ہیں، یس 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 یس، تو پھر ان کے اندر یہ استعداد ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی کہے سر نو، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر یا اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہیں کھڑے لائن لگ جاتا ہے کہ یہ تو بہت بیوقوف آدمی ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف نہیں، تعریف حق ہے۔ غلام احمد صاحب میں کوئی خوبی ہے، اس کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس پر حوصلہ افزائی کرنا یہ حق ہے۔ لیکن میرے اندر ایک چیز ہے ہی نہیں، اس میں پمپ کرنا، ہوا بھرنا، تو اس کو ہوا میں گم کرنے والی بات۔ ایک استاد نے ایسے دنیا کا نقشہ لیا اور اس کو ایسے پھاڑ دیا، پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اسے ٹھیک کرو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو استاد جی نے سارا نقشہ ہی پھاڑ دیا، تو میں ملک ملک کیسے جوڑوں، سمندر سمندر کیسے جوڑوں، اور پہاڑوں کو پہاڑوں سے کیسے جوڑوں۔ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا، اتنا اوکھا کام میرے سپرد کر دیا۔ تو اس نے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی۔ اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیا۔ تو کرتے 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 اس کو پورا انسان مل گیا۔ اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا۔ جب پورا انسان جڑ گیا
تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا. تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا. اس نے کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہ استاد جی پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے. تو میں وہ ڈھونڈتے میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا. تو پھر الٹا کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا. تو استاد نے کہا بس بیٹا یہی تو میں سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات بھی بکھر جاتی ہے، جب انسان جڑتا ہے دنیا جڑ جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہماری زمین کا ایک ایٹم ہے، اس کائنات کا ایک ایٹم ہے، وہ انسان ہے. جس دن یہ بگاڑ کی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ساری کائنات ایک دھماکے سے اڑ جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کو بتا رہا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. 30ویں پارے میں بڑی ہیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی. چاند، سورج، ستارے، سیارے. اور آج کی تحقیق یہ کہ سب سے پہلے زمین میں دھماکہ ہوگا. یہ ساری کائنات تو تباہ ہوگی، لیکن پہلا دھماکہ اس زمین میں ہوگا کہ اس کائنات کا ایٹم اس زمین میں رہتا ہے، وہ انسان ہے. یہ ایٹم جب پازیٹیو قوتوں میں استعمال ہوتا ہے تو کتنی نفع کی چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہ ایٹم جب نیگیٹو استعمال ہوتا ہے تو ہیروشیما، ناگاساکی جیسی تباہیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے تو کتنے سیفٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے کوئی سیفٹی سسٹم نہیں، سارے پیپر ورک ہے. تو ہمیں کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو ہم آئیڈیل بنا کر فالو کر کے انسانیت کو سیکھ سکیں. چونکہ اس وجود کا نام ہاں انسان ہے، لیکن ایک وجود اس کے اندر رہتا ہے جو اس کو کبھی انسان حقیقی بناتا ہے اور کبھی جانور بنا دیتا ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اولئک کالانعام. میرے محبوب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ جانور ہیں تو بھینس کے آگے بین بجانے کا اسے کیا نشہ. دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں. تو کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے انسانیت ہے کیا. تو جس نے اس کائنات کو بنایا اسی نے ہی انبیاء کا سلسلہ چلایا جو انسانیت کی کامل معراج ہوتے تھے، اور جس کا سب سے آخری سرا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے انسانیت کی معراج تک پہنچایا. کائناتی معراج، پھر آسمانی معراج، پھر عرشی معراج، اور پھر حبیب و محبوب کی ملاقات. ایک ایسی ہستی اللہ نے ہمیں بطور رسول دیے کہ جن کے آگے ساری کائنات سکڑ گئی. سب سے پہلی خطا ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے. ایک ماں کی گود، ایک کلاس روم، ایک ٹیچر جس نے تنخواہ لینی ہے، اور تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، مزدوروں کی مزدوری بھی مار لی ہے، اور ناجائز طریقے بھی
بنا لیے ہیں. ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹو کہو CUP سپ. سپ سمجھتے ہیں پنجابی میں سانپ کو کہتے ہیں. تو شاگردوں نے کہا استاد جی CUP کپ ہوتا ہے. کہا نہیں CUP سپ. کہا نہیں استاد جی CUP کپ. انہوں نے کہا کم بختو اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی بنے گا کپ نہیں بنے گا. ٹھیک. تو ایک ٹیچر جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے وہ بچے کو توجہ کیسے دے گی؟ یا ڈنڈا مارے گی یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے گی؟ میرے نبی پہ قربان جائیں کہ نماز جیسی چیز کے بارے میں فرمایا 7 سال تک نماز کا بھی نہ کہو، خالی رکھو. کیونکہ پہلے 6 سال بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے کم سیکھتا ہے، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. اور جب وہ اس پر اتنے بڑے بڑے بستوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کی سارا وہ جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ساری بیٹری فیوز ہو جاتی ہے، اوور برڈن ہو جاتا ہے. کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی ہیں. فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے سختی کرو. 10 سال تک اس کو پیار دو، اس کو ماں گود دے، باپ اپنا سایہ دے. اور اس کی باتوں سے تربیت نہیں ہوتی، وہ اس کے کردار، ماں کے کردار سے، باپ کے کردار سے، گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے. لیکن جب وہ 3 سال کا اسکول چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کے سیکھنے کی استعداد ختم ہوتی ہے. پھر آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، بھائی تو جان دے کارٹون. تھوڑی دیر بعد اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے، ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے، ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے، کل کائنات اس کو کارٹون نظر آتی ہے. یہ ماں باپ کی نادانی بتا رہا ہوں. اولاد جیسی نعمت کو تباہ کرنے کا پہلا سٹیپ ماں باپ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا سٹیپ ہمارے اسکول، چونکہ جس قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز زوال کا شکار ہو جاتی ہے. جہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل کیا جائے، ڈاکٹر مریض کو بطور کسٹمر دیکھے، جس ملک کا وکیل مظلوم کو بطور کسٹمر دیکھے، اور جس ملک کا تعلیمی ادارہ ایک معصوم سے بچے کو بطور کسٹمر دیکھے، ان کی کشتی ڈوبے گی نہیں تو اور کیا ہوگی. لوڈ شیڈنگ سے تباہی نہیں آئی، اخلاقی پستی سے تباہی آئی ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اللہ 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 اللہ. ماں باپ کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، ٹیچر کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے. بچے کو کہاں سے پتا چلے گا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ اور باہر کا سارا ماحول یہ ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سارا ماحول ہے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو دھوکہ لگا ہے اللہ کے معبود ہونے میں، کہ انہوں نے اللہ کو معبود بنانے کی بجائے پتھر کو بنا لیا، گائے کو بنا لیا، درخت کو بنا لیا، اپنے جیسے انسانوں کو بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا. ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو معبود ہونے میں کوئی دھوکہ نہیں. جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، آپ اس سے بھی پوچھیں گے، کہے گا بھائی سجدہ اللہ کو کرتے ہیں ساری زندگی. یہ سندھ کا ہاری ہو، چولستان کا وہ صحرائی ہو، یا کیٹو کے پہاڑ کا پہاڑی ہو، وہ کہیں گے سجدہ اللہ کو. کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ نہیں پڑھی، ساری زندگی نہیں پڑھی، سجدہ اللہ کو. اس امت کو جو دھوکہ لگا ہے اس ذات کے بارے میں، معبود ہونے میں دھوکہ نہیں، رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے.
پالنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کو پتا تھا یہ میرے بندے اس میں ہی دھوکہ کھائیں گے، تو اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنی صفت ربوبیت سے کرا کہ میں الحمدللہ میں ہوں، سب تعریفوں والا اللہ۔ کون ہو یا اللہ؟ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے لاہور میں، وکیل بھی ہے، پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے۔ جب ڈاکٹر لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، جب مولوی لگتا ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں، جب وکیل لگتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ذات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کسٹم والوں کو، طارق جمیل کو اور 1 ارب انسان مسلمانوں کو کہا کہ رب العالمین، میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ تمہیں صرف ٹیسٹ کے لیے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، تمہیں ٹیسٹ کے لیے دکان پہ، فیکٹری پہ، غلے پر بٹھایا ہے، پالنے والا میں ہوں۔ اب جاؤ، میں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ نماز پڑھنے میں کون سا امتحان ہے؟ 1 لوٹا پانی اور 15 منٹ ٹائم، لیکن سائن کرنے میں تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ کروڑوں کے پیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ یہاں ٹیسٹ ہے کہ پالنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ پالنے والا تیرا رب ہے، یہ تو صرف سبب کے لیے جا رہا ہے۔ اس میں دھوکہ لگا تو رشوت کے دروازے کھولے، کھوٹ کے، جھوٹ کے، سود کے، ڈرگز کے، مافیاز کے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، قبضہ کرو، بھتہ، پرچیاں، قتل و غارت، اور ہمارے دفتروں میں رشوت اور ظلم و ستم۔ یہ دروازے کیوں کھلے؟ یہ آپ جتنے قانون بنا لیں یہ دروازے بند نہیں ہو سکتے۔ صرف دل پہ دستک دے کر اسے بتا دیں کہ تیرا رب اللہ ہے، تو اللہ کی قسم یہ سب در خود ہی بند ہو جائیں۔ اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا۔ یہ میرے سامنے لائٹ ہے، اس کا پیچھے سے سوئچ آف کر دیں، پھر اس کے منت کریں، ہاتھ جوڑیں، او میاں جل جا، ہمارا بیان ہو رہا ہے، وہ کہے گا مجھے اندر سے روشن کرو۔ اس کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائیں، ابھی جل جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، وہ کہے کہ مجھے اندر سے روشن کرو۔ اس کو آپ لالچ دیں کہ میاں تجھے 10 کروڑ دوں گا، وہ کہے گی مجھے اندر سے روشن کرو۔ ایسے ہی یہ انسان ہے، آپ اس کے لیے ایک قانون بنائیں گے، توڑ کر کسی اور دروازے سے چلا جائے گا، وہ دروازہ بند کریں گے، وہ کسی اور سے چلا جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کے اندر کو روشن کریں گے اور یہاں رب ہونا اترے گا، پھر یہ ساری کائنات کو بیچ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وصیت نامہ لکھوایا اپنے بچوں کے نام۔ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لمبا ہے، میں صرف ایک جملہ، فَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ بَلْ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ۔ میرے بچوں، دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتے رہیں گے پوری زندگی۔ جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے، کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے۔ عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں۔ ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے۔ تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں، چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے۔ جب یہاں کھاتے 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 اس کا یقین بن جاتا ہے کہ مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے،
وہ کسٹم ہاؤس سے نہیں ملتی، مجھے روٹی یہاں سے ملتی ہے، میرے رب کے خزانوں سے ملتی ہے، تو پھر وہ جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا، اور آ کر مالک کو پیش کر دیتا ہے، وہ حلال ہے۔ اگر عقاب چونچ مار دے یا کتا دانت مار دے تو وہ کتا بھی قابل اعتماد نہیں، عقاب بھی قابل اعتماد نہیں، اور ان کا شکار بھی کھانا درست نہیں۔ جو منہ میں لے اور آ کر مالک کے حوالے کر دے کہ مالک تیرا حکم پورا کیا ہے، روٹی تو تجھ سے ملے گی، یہی آپ کی جاب ہے، یہی میری شاپ ہے، یہی میری جائیداد کا حکم ہے، یہی میری فیکٹری کا حکم ہے، یہی میرے کاروبار کا حکم ہے، یہی آپ کی ڈیوٹیوں کا حکم ہے کہ یہاں سے رزق نہیں ملے گا، وہ جو آسمانوں پر رب ہے وہ دینے والا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ کچا یقین یا پکا یقین، دانت مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ فائل کو آگے چلاتے ہو، چونچ مارتے ہو یا سلامتی کے ساتھ لوگوں کو سکھ پہنچاتے ہو، کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی کوئی صفت نماز میں بار بار نہیں دہرائی گئی، ہر رکعت میں 11 دفعہ رب کا لفظ دہرایا جاتا، رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، ربنا لک الحمد 5 دفعہ، سبحان ربی العالی 3 دفعہ، پھر سبحان ربی العالی 6، 5، 11، 4 رکعت میں 44 بار آپ کہتے ہیں رب اللہ رب اللہ رب اللہ۔ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے سامنے دولت رکھی جاتی ہے یا آپ کے سامنے لالچ کی شکلیں آتی ہیں، شیطان کہتا ہے بچوں کا کام بن جائے گا، بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا، آواز آتی ہے تیرا اور تیرے بچوں کا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے قلم کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر۔ آپ سب لوگوں کے قلم کی قیمت میرے نفلوں سے زیادہ ہے، آپ کا ایک صحیح سائن میری ساری رات کی تہجد سے زیادہ ہے، آپ کا ایک صحیح فیصلہ میرے سینکڑوں قرآن ختم کرنے سے زیادہ ہے، کہ آپ کے قلم سے انسانیت کے حقوق کی حفاظت ہے، اور انسانی حقوق کی حفاظت نوافل سے بڑی بندگی ہے۔ انسانی حقوق کی حفاظت نوافل اور ذکر اور تلاوت سے بڑے درجے کی بندگی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ بھائیو، ہم اپنے نبی کو ڈھونڈیں، چونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر سے فیصلے آتے ہیں، اللہ کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ ہے، ایک کمیونیکیشن، وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسے نت ہی کیا۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اللہ وہ کیا دیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد صاحب، ابھی یہ ہے آپ کے بڑے افسر، جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی، پھر جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، ان کا نام لگ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے، آدم جڑے، باقی سارے نبی جڑے، آخر میں آ کے جڑا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ایک بریکٹ میں رہے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ سب بہت تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کہا کریں، خدا نہ کہا کریں۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جیسے گاڈ انگریزی کا لفظ ہے، بھگوان
संस्कृत का लफ्ज़ है, ऐसे खुदा फारसी का लफ्ज़ है, और लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ अल्लाह से अदा होता है, खुदा से अदा नहीं होता, भगवान से अदा नहीं होता, ईश्वर से अदा नहीं होता, यज़दान से अदा नहीं होता, देवता से वो अदा नहीं होता, अवतार से वो लफ्ज़ अदा वो उसकी तर्जुमानी नहीं, उसकी तर्जुमानी उस लफ्ज़ के साथ है जो खुद उसने अपने लिए तजवीज़ किया, और वो है अल्लाह। अल्लाह अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखें, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह कहने की आदत डालें, लिखने की कहने की आदत डालें। अल्लाह 4 हर्फ बगैर नुक्ता, मोहम्मद 4 हर्फ बगैर नुक्ते, अहमद 4 हर्फ बगैर नुक्ता, ये कितने हो गए? 12। जब कलमा बनाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें क्या बैलेंस किया? पहले 2 बैलेंस बताए, नुक्ता कोई नहीं, 4 की बराबरी है। जब कलमे को जोड़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। बैलेंस करके दिया आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12। यूं जोड़ कर ऐलान किया कि अब क़यामत तक आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हम अपने महबूब को ढूंढें, अपने नबी को ढूंढें, जिनको अल्लाह ताला ने आपने फरमाया, जब मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो सबसे आला कबीला, जब कबाइल ख़ानदान बनाए तो सबसे आला ख़ानदान, जब घराना बनाया तो सबसे आला घराना, आदम की नस्ल को छांट के अरब बनाए, अरब को छांट के मुज़र बनाए, मुज़र को छांट के कुरैश बनाए, कुरैश को छांट के हाशिम बनाया, हाशिम को छांट के मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाए। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सूरह तौबा की आखिरी आयत। हम इस आयत को यूँ पढ़ते हैं, मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, एक गरीब सा मुल्क है अफ्रीका में, हमारी जमात गई थी, वहाँ मैंने सुना वो पढ़ते थे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। इन दोनों अल्फाज में इंतहाई खूबसूरत आपका तारुफ है। लफ्ज़ एक है, तारुफ लंबा चौड़ा है। मिन अनफुसिकुम, ये आपके सरापे की तारीफ। ऐसा कोई है? ऐसा किसी ने देखा? किसी आंख ने देखा? किसी माँ ने जाना? किसी के ऐसे आली अखलाक, ऐसा आली सरापा, ऐसा आली हिंदाम। हिंदाम अरबी का लफ्ज़ है, सर से लेकर पाँव तक किसी की शख्सियत के लिए हिंदाम का लफ्ज़ बोला जाता है। अतवला मिनल मरबूअ व अक़सर मिनल मुशद्दब मिन अनफुसिकुम, ऐसा तुम में है, 40 बरस तुम्हारे अंदर रहे हैं, ऐसे कोई हैं? न कद छोटा न लंबा, छोटे से थोड़ा ऊपर, लंबे से थोड़ा नीचे। लेकिन एक मोजज़ा था, आप किसी लंबे से लंबे आदमी के साथ खड़े होते तो आपका कद उससे बुलंद नजर आता था। आपके अपने चचा अब्बास, वो इतने कदावर थे, जब वो घोड़े पर बैठते थे तो पाँव ज़मीन पे लगते थे, इतने कदावर थे। वो आमतौर पे ऊँट की सवारी फरमाते थे, लेकिन जब वो हमारे नबी के साथ खड़े होते तो हमारे नबी का सर यूँ ऊँचा होता और अब्बास का सर नीचे होता था। मिन अनफुसिकुम फ़ख्मन मुख़फ़्फ़मन यतलअलु वजहुहु तलअलु अल-क़मर लैलतल बद्र। आप बड़े वक़ार वाले, बड़ी हैबत वाले, और आपका चेहरा चमकता था जिससे 14वीं रात का चांद चमकता है। अज़ीम अल-हामा, सर बड़ा, रजल शार, घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले बाल, अफ्रीकन की तरह नहीं, ऐसे 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 जैसे हल्की हवाओं से पानी की मौजें बनती हैं, ऐसे आपके नीम घुंघरियाले बाल। शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल,
داڑھی سر میں 20 سفید بال آخری عمر تک. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا. یہ مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ. بال آپ کے کانوں کی لو تک تھے. واسع الجبین. ماتھا بڑا کشادہ. ازج الحواجب. یہ بھویں جو بڑے میک اپ کے ساتھ ایسے گول بنائی جاتی ہیں، پلکنگ کی جاتی ہے، وہ پھر مصنوعی بنائی جاتی ہیں. میرے نبی کے اللہ نے کماندار بھویں بنائی تھی ایسے گولائی میں یہاں تک لمبی. من غیر قرن. یہاں بال نہیں تھے اس جگہ. یہاں بال ہوں تو کمی آتی ہے خوبصورتی میں. یہاں ایک رگ تھی خاموش. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو ایسے ایسے حرکت کرتی تھی. چونکہ آپ غصہ پیتے تھے اظہار نہیں ہوتا تھا، لیکن چہرے پر اس کا جو ریئیکشن آتا تھا یہاں ٹک 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 ہوتی تھی، جس سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا کوئی ناگواری پیش آئی ہے. اہدب. یہ پلکیں بڑی دراز. ادعج. آنکھیں بڑی موٹی. اشکل. موٹائی کے ساتھ لمبی اور اس میں سرخ ڈورے. احور. سفیدی سفید پتلی سیاہ. اکحل. بغیر سرمے کے سرما لگی ہوئی آنکھ. انجل. ابرج. اکحل. ادعج. احور. اہدب. اشکل. یہ سب آپ کی آنکھ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ کتنے خوبصورت آنکھوں کے مالک تھے. شرم و حیا کی وجہ سے آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا. یہ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے. ذرا نظر جھکا کے دیکھتے تھے. جب کبھی آپ ایسے نظر اٹھاتے پھر ایسے نورانی شعائیں نکلتی تھیں کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف اس وقت 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک حضرت ابو بکر اور ایک حضرت عمر. اس کے علاوہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو جل نظرہ الملاحظہ. آپ شرم سے آنکھیں جھکا کر رکھتے تھے کہ جس کی نظر جھکی رہے اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جائے تو وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے، پتہ نہیں کب ہلاک ہو جائے. اقن العرنین. یہ ناک باریک تھا، یہاں سے باریک، یہاں سے ہلکا سا اٹھا ہوا تھا. لہو نور. یہاں ایک نور تھا جگمگ کرتا تھا. ولیع الفم. آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت ذرا چوڑائی کے ساتھ. براق الثنایا. دانت ایسے چمکیلے کہ جب مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. کف اللحیہ. آپ کی داڑھی بڑی خوبصورت اور گھنی تھی. سہل الخدین. یہ گال برابر تھے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، برابر گال تھے آپ برابر. اور فی صوتہ سحل. آواز میں ایک کشش تھی، ایک روب تھا. فی عینیہ دعج. آنکھوں میں چمک تھی، حسن تھا. فی لحیتہ کثافہ. داڑھی بڑی گھنی خوبصورت تھی. فی عنقہ سطع. گردن آپ کی سراہی دار تھی. اور اذا تکلم علاہ البہا. جب آپ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا. وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ. جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا. سواء البطن والصدر. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. ہماری طرح اب ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کا کوئی احساس کوئی نہیں ہے. پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے. کئی لوگ آپ دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اذا اشار بکفہ. کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ انگلی اٹھانا ایک عیب ہے، آپ یوں کرتے تھے. مطلب آپ نے غلام صاحب کو میں نے بلانا ہے تو میں تو کہوں گا یوں، یہ کہیں گے ادھر آؤ. آپ کرتے تھے یوں، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. کبھی ایسے نہیں، کبھی زندگی بھر یوں فرماتے تھے. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کے یوں بیٹھتے. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ آپ کی حیرت کی نشان. دوران گفتگو آپ کی بے ساختہ جسمانی حرکت. یہ آپ کی ایک مجلس تھی جو فجر سے اشراق تک ہوتی تھی. فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے،
اشراق تک کوئی پونا گھنٹہ یہ محفل ہوتی تھی. اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھیں، دنیا کی بھی، دین کی بھی، مسائل کی بھی، واعظ و نصیحت بھی، ہنسی مذاق بھی، لطیفے بھی. ایک پوری زندگی کی ترجمانی ہوتی تھی، پوری زندگی کی اس میں عکاسی ہوتی تھی. خواب بھی سنائے جاتے تھے. ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو یہ بھی آپ اس میں سنتے تھے. ریلیکس محفل ہوتی تھی. یہ جو تکلفات عجم ہیں انہوں نے دین کو بڑا اوکھا کر کے ہمیں دکھایا ہے. اگر آپ عرب کی زندگی دیکھو گے تو اسلام دین فطرت ہے، فطرت کی آواز کا نام اسلام ہے. تکلفات عجم کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو عربوں میں بھیجا جو انتہائی بے تکلف تھے، جن میں سادگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. پھر جب یہ عجم میں اسلام آیا تو اس میں اسلامی رنگ پر عجمی رنگ غالب آیا تو ہم نے بے شمار پیچیدگیاں خود کھڑی کی ہوئی ہیں جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. تو آپ کی محفل میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے اسید بن حضیر. یہ کس پائے کے آدمی تھے؟ جب آپ فتح مکہ کے لیے انٹر ہو رہے تھے مکہ میں تو آپ کا لشکر کا جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں اور آپ کے ساتھ 5000 کا لشکر تھا، باقی 5000 آگے جا چکے تھے. تو آپ کے رائٹ سائڈ پر تھے ابو بکر صدیق اور آپ کے لیفٹ پر تھے اسید بن حضیر اور آپ کے پیچھے تھے اسامہ بن زید. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں صحابہ میں کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے ابو بکر رائٹ اور اسید لیفٹ. یہ اسید اللہ کے نبی کی محفل میں لطیفے سناتے تھے اور صحابہ ہنستے تھے. آپ بھی ہنستے تھے، آپ کو اپنی ہنسی پہ کنٹرول تھا، لیکن صحابہ کھل کے ہنستے تھے. آپ منع نہیں فرماتے تھے. اس میں آپ دوران گفتگو یوں کیا کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. آپ محفل میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. کتنی دیر تک محفل ہو آپ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، پاؤں سمیٹ کے رکھتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. سب پر توجہ ایسے ہوتی تھی ہر ایک سمجھتا تھا مجھے ہی اسپیشل توجہ دی جا رہی. اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو صرف گردن سے نہیں ہوتے تھے. مثلا اب بھائی غلام احمد صاحب مجھے کہنا جی طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. جی فرمائیے، اس سے آگے میری ہمت ہی کوئی نہیں. لیکن جب ہمارے نبی کو کہا جاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. جی پورا سینہ دیتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. ادھر سے آپ کو کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، اب پورا ایسے ہوتے تھے. جی میرے دوست فرمائیے. کوئی قریب آ کر کہتا بات کر رہے ہیں تو اب یوں ہو جاتے تھے. زندگی بھر نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف. وہ الٹی سنا رہا ہے، وہ سیدھی سنا رہا، اب یوں سنتے رہتے تھے. ادھر آ کر بیٹھا ہے تو اب یوں ہو جاتے تھے. جب تک وہ پوری نہیں سنا لیتا تھا آپ نہیں فرماتے تھے. آپ تو صاحب لوگن ہاں بھائی شارٹ کٹ ان شارٹ بات کرو، ان شارٹ بہت مصروفیت ہے، چلو 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 چاہے بھاویں اندر کافی پیندے بیٹھے ہیں بہت مصروفیت. کوئی آپ کو ہاتھ دیتا مصافحے کے لیے تو آپ چھوڑاتے نہیں تھے. جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. جب وہ چھوڑتا تھا پھر آپ چھوڑتے تھے. جب آپ چلتے تھے تو تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے، ایسے نہیں چلتے تھے. یہ تکبر کی نشانی. آپ تھوڑا سا ایسے چلتے تھے، تھوڑا سا کندھا آپ کا جھکا ہوتا تھا اور آپ کے پاؤں کا فاصلہ، قدم کا فاصلہ لمبا نہیں ہوتا تھا. چھوٹا پاؤں ہوتا تھا اور اس میں تیزی تھی، زمین آپ کے لیے سکڑتی تھی. لہذا آپ کے بارے میں آتا ہے آپ چلتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے. ان کو دوڑ کے آپ کے ساتھ ملنا پڑتا. آپ اپنی عام چال چل رہے ہوتے تھے اس لیے کہ آپ کے لیے زمین کو اللہ سکڑتے تھے اور صحابہ ساتھ بھاگ رہے ہوتے تھے آپ کو، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. کبھی انتظار نہیں کیا میں بڑا نبی ہوں یہ آ کے سلام کرے. ہمیشہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا من انفسکم، من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا نفیس خاندان کسی کا ہے جو میں نے موریتانیہ میں تلاوت سنی. ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب. یہ تھوڑے فرق ہے.
ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی، مطلب ایک ہی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم۔ قرآن کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم، کوئی ہے ایسا جس کا یوں پاکیزہ نسب ہو، پاکیزہ نسب ہو؟ فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک تھے، سب پاکیزہ تھے، سب پاکیزہ تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اس میں ایک علماء کا قول ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چاچا ہیں، والد تارخ ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، کوئی بتوں کا پجاری نہیں آ سکتا۔ وہ موحد مومن دین فطرت دین اسلام پر ہیں، وہی موجود ہے یا نہیں ہے، کسی سے بت پرستی نہیں اور کسی پر کفر کا ٹھپا نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ ایسا پاکیزہ نسب اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہیں بھی کوئی جھول نہ ہو، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اور اندر کی صفات کے لحاظ سے۔ جب ہر چیز کمال کو پہنچی تو اس کا آخری رزلٹ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے دیے، بے شمار معجزات ہیں، 2 عجیب و غریب۔ ایک قرآن جو اس دن سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے کہ آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ کمپیوٹر کتنا فاسٹ ہو چکا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، عاجز ہے دنیا۔ عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا۔ عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے۔ ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کر یہ سب کو چھوڑ دے۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں سناؤں، جو میں کہتا ہوں میں سناؤں؟ کہنے لگا سنو۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ایسا ہے، وہ چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 10 آدمی نیچے سے چمڑے کو کھینچتے تھے تو 1 انچ نہیں اس کو ہلا سکتے تھے، اتنا طاقتور آدمی تھا یہ۔ حضرت خالد کے والد بن ولید، خالد جو سیف اللہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، ولید بن مغیرہ۔ تو 10 آدمی کھینچتے تھے، نہیں کھینچ سکتے تھے۔ آپ نے کہا میں سناؤں، اپنی بات سناؤ، کہ سناؤ۔ کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ سورہ مزمل۔ تو آپ ذرا مجھے دیکھیں اس نے کیا کیا، یہ اس کی خوفناک آواز ہے اور آنکھیں پھٹ گئیں۔ فرجا قہقرا، پشت نہیں پھیر سکا، خوف کی وجہ سے یوں واپس گھر سے باہر نکل، یوں نکل اور جا کر اپنے گھر میں بند ہو گیا۔
ابو جہل کو پتا چلا تو وہ بھاگا ہوا آیا، لگتا ہے محمد کے جادو تیرے اوپر چل گیا؟ کہا نہیں نہیں چلا نہیں، لیکن میں نے وہ کلام سنا ہے، میں سب سے زیادہ شاعری کو جانتا ہوں، عربیت کو جانتا ہوں، نظم کو جانتا ہوں، نثر کو جانتا ہوں، لیکن محمد وہ بولا ہے کہ اس نے میرا اندر ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک یہ معجزہ تھا جس نے عربوں کو زمین پہ گرا دیا۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے میرے مولا، صنعت کار ہو یا موجد ہو یا بنانے والا ہو، وہ اپنا سودا تیار کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں تیار کرتا ہے، کوئی مل میں تیار کرتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھ کے تیار کرتا ہے، کوئی لکڑی کو خوبصورت بناتا ہے، کوئی لوہے کو، کوئی پلاسٹک کو، کوئی ربڑ کو، کوئی دھاگے کو، کوئی کپڑے کو، پھر وہ بنا کر بازار میں لاتا ہے اور پیش کرتا ہے خریداری کے لیے۔ وہ اچھا سودا ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، خریدنے والے بنتے ہیں، اس کا کام چمک جاتا ہے۔ اے میرے کریم مولا، یہ چند بچے، اے میرے آقا، اے میرے مہربان اللہ، ہم خود ادھورے نکمے، ہم تیرے سامنے اپنا سرمایہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے مالک ہمیں اعتراف ہے، ہم نکمے، نکھٹو، نااہل، ہم نے صحیح محنت نہیں کی۔ ان بچوں نے تو دیانتداری کے ساتھ ہمیں پورا وقت دیا، اپنی جوانی کا بھرپور حصہ ہمیں دیا، ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جیسے ان کے پر محنت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم سے محنت نہیں ہوئی۔ ہم یہ ٹوٹا پھوٹا سرمایہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تیرے ابراہیم نے ساری زندگی محنت کر کے تجھ سے کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور تقبل کا مطلب ہے کہ پیش کی جانے والی چیز تیرے شایان شان نہیں ہے۔ جب ابراہیم خلیل اپنی محنت کو تیرے شایان شان نہ سمجھ رہے ہوں تو یا اللہ ہم آج 15ویں صدی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اہل ایمان، ٹمٹماتے ایمان کے چراغ، گناہوں سے دامن آلودہ، سر سے لے کر پاؤں تک خطا کار، قصوروار، ہمتیں پست، حوصلے پست، دل گندے، دامن آلودہ، ہم تجھے کیا پیش کریں یا اللہ؟ کچھ بھی نہیں پیش کر رہے، یہ چند کھوٹے سکے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں، چند کوڑیاں تیری بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی کھوٹی لے کر آئے ہیں۔ اے میرے ماں، تو قبول کر لے تو تیری مہربانی ہے، تو قبول کر لے تو تیری مہربانی۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ستاری ہی ستاری ہے۔ دنیا کے بازار میں تو کھرے نوٹ کو بھی پرکھا جاتا ہے، اس کی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے۔ ایک تو شہنشاہ ہے میرے مولا کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، زنا شراب کا اندھیرا ہے، سود جوئے ڈاکے کا اندھیرا ہے، میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرا ہے، میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرا ہے، میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے۔ یا اللہ، اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں، یہ چند سکے، یہ چند ٹمٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پیش کر۔ اے مولا، تو ہی ذکریم جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، نیکیاں جھوٹ موٹ کی قبول کرتا ہے۔ میرے رب،
دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ، ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں، ساری زندگی کسی کے لیے پس جائیں، ذرا سی بدگمانی پر لات مار کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے، ساری زندگی جان بوجھ کے تجھ سے بغاوت کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو جھوٹے موٹے آنسوؤں پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے، تو جھوٹی موٹی توبہ پر ہی خوش ہو کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بچے بچیاں ہمارے پاس رہے، پڑھے، بچیوں نے 5 سال گزارے، بچوں نے 8 سال گزارے، پڑھانے والے پڑھانے والیاں قصوروار ہیں، یا اللہ قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، سست ہیں، پر یا اللہ اس لیے آج ہمت کر کے یہ سودا پیش کیا ہے کہ تو سخی بڑا ہے، کریم بڑا ہے، ستار بڑا ہے، پردہ پوش بڑا ہے، تجھے ستاری پسند بہت ہے، تجھے گناہوں پہ پردے ڈالنا پسند بہت ہے۔ ہم تو کسی کو رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں، تو کسی کو چھپا کے خوش ہوتا ہے، ہم لوگوں کے عیب پکڑ کے خوش ہوتے ہیں، تو عیبوں پہ پردے ڈال کے خوش ہوتا ہے۔ لوگ کھرے میں بھی کھوٹ نکالتے ہیں، تو کھوٹ کو بھی کھرا کر کے قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ آج کون ہے جو تیرے سامنے اتنا بڑا عمل پیش کرے جو تیری شایان شان ہو؟ خلیل اللہ نے تقبل کا لفظ بول کے بات ختم کر دی۔ جب خلیل کہہ رہا ہے میرے عمل کو تو تکلفاً قبول فرما، تو یہ ہم کون، ہماری اوقات کیا، ہماری معلمات کیا، ہماری طالبات کیا، ہمارے معلمین کیا، ہمارے طلبہ کیا، ہم سب میرے آقا کھوٹے سکے ہیں اور کھوٹا سودا ہے، تیرے بارگاہ میں آئے ہیں کہ تیرا دریائے سخاوت وہ دریا ہے، تیرا دریائے عطا وہ دریا ہے کہ جہاں سب کے لیے ملتا ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے گندے، ہم نے جھولی پھیلائی داغدار پھٹی ہوئی، ہم نے کشکول آگے کیا ٹوٹا ہوا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آج تجھے منانے آئے ہیں، مان جا یا اللہ، مان جا یا اللہ، مان جا میرے مولا۔ دنیا کے بھی دکھی ہیں، دین کے بھی دکھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی دکھی ہیں۔ آئے ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم۔ اے میرے رب آ جا، او تو آ جا، اے حسنین مدرسہ کے فرشتوں، آج ہمارے بچے رو رہے ہیں، تم بھی رو ان کے ساتھ، آج یہ آمین کہہ رہے ہیں، تم بھی آمین کہو، ہمیں ہمارا روٹھا رب بنا دو نا، آئے اللہ۔ پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا، کہا اسے ٹھیک کرو۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو استاد جی نے سارا نقشہ ہی پھاڑ دیا، تو میں ملک کیسے جوڑوں، سمندر کیسے جوڑوں، اور پہاڑوں کو پہاڑوں سے کیسے جوڑوں؟ پریشان ہو کے بیٹھا ہوا، اتنا اوکھا کام میرے سپرد کر دیا۔ تو اس نے ایسے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی۔ اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ تو کرتے 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 اس کو پورا انسان مل گیا۔ اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا۔ جب پورا انسان جڑ گیا تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا۔ تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہ استاد جی پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے، تو میں وہ ڈھونڈتے میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا۔ تو پھر الٹا اللہ 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 اللہ
ہم اپنے محبوب کو ڈھونڈیں، اپنے نبی کو ڈھونڈیں، جن کو اللہ نے آپ نے فرمایا جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے اعلیٰ قبیلہ، جب قبائل خاندان بنائے تو سب سے اعلیٰ خاندان، جب گھرانہ بنایا تو سب سے اعلیٰ گھرانہ، آدم کی نسل کو چھانٹ کے عرب بنائے، عرب کو چھانٹ کے مضر بنائے، مضر کو چھانٹ کے قریش بنائے، قریش کو چھانٹ کے ہاشم بنایا، ہاشم کو چھانٹ کے محمد مصطفیٰ بنائے۔ انا خیرکم ابا و نفسا لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت۔ ہم اس آیت کو یوں پڑھتے ہیں من انفسکم۔ میں موریتانیہ گیا، ایک غریب سا ملک ہے افریقہ میں، ہماری جماعت گئی تھی، وہاں میں نے سنا وہ پڑھتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ان دونوں الفاظ میں انتہائی خوبصورت آپ کا تعارف ہے، لفظ ایک ہے، تعارف لمبا چوڑا ہے۔ من انفسکم، یہ آپ کے سراپے کی تعریف۔ ایسا کوئی ہے؟ ایسا کسی نے دیکھا؟ کسی آنکھ نے دیکھا؟ کسی ماں نے جنا؟ کسی کے ایسے عالی اخلاق، ایسا عالی سراپا، ایسا عالی ہندام؟ ہندام عربی کا لفظ ہے۔ دنیا کے بازار میں تو کھرے نوٹ کو بھی پرکھا جاتا ہے، اس کی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے۔ ایک تو شہنشاہ ہے میرے مولا کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، زنا شراب کا اندھیرا ہے، سود جوئے ڈاکے کا اندھیرا ہے، میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرا ہے، میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرا ہے، میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے۔ یا اللہ، اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں، یہ چند سکے، یہ چند ٹمٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پیش کر۔ اے مولا، تو ہی ذکریم جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، نیکیاں جھوٹ موٹ کی قبول کرتا۔ میرے رب، دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ، ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے۔ کلام پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو، یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، عاجز ہے دنیا۔ عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا۔ عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے۔ ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کریے سب کو چھوڑ دے۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں سنوں جو میں کہتا ہوں، میں سنوں؟ کہنے لگا سنو۔ اور کبھی جانور بنا دیتا ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے اولئک کالانعام۔ میرے محبوب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں، نہیں نہیں، یہ جانور ہیں، تو بھینس کے آگے بین بجانے کا اسے کیا نشہ؟ دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں یہ جانور ہیں۔ تو کسی انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے انسانیت ہے کیا۔ تو جس نے اس کائنات کو بنایا،
اسی نے ہی انبیاء کا سلسلہ چلایا جو انسانیت کی کامل معراج ہوتے تھے، اور جس کا سب سے آخری سرا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے انسانیت کی معراج تک پہنچایا، کائناتی معراج، پھر آسمانی معراج، پھر عرشی معراج، اور پھر حبیب و محبوب کی ملاقات۔ ایک ایسی ہستی اللہ نے ہمیں بطور رسول دیے کہ جن کے آگے ساری کائنات سکڑ گئی۔ سب سے پہلی خطا ماں باپ کی ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے، ایک ماں کی گود، ایک کلاس روم، ایک ٹیچر جس نے تنخواہ لینی، یا اس کو اس کے حال پہ چھوڑے گی۔ میرے نبی پہ قربان جائیں کہ نماز جیسی چیز کے بارے میں فرمایا 7 سال تک نماز کا بھی نہ کہو، خالی رکھو، کیونکہ پہلے 6 سال بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے کم سیکھتا ہے، دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اور جب وہ اس پر اتنے بڑے بڑے بستوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کی سارا وہ جو سمجھنے کا سسٹم ہے وہ ساری بیٹری فیوز ہو جاتی ہے، اوور برڈن ہو جاتا ہے۔ کائنات میں انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے میرے نبی ہیں، فرمایا 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے سختی کرو، 10 سال تک اس کو پیار دو، اس کو ماں گود دے، باپ اپنا سایہ دے، اور اس کی باتوں سے تربیت نہیں ہوتی، وہ اس کے کردار، ماں کے کردار سے، باپ کے کردار سے، گھر کے ماحول سے بچہ سیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ 3 سال کا اسکول چلا جاتا ہے تو واپس آ کر اس کے سیکھنے کی استعداد ختم ہوتی ہے۔ پھر آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں، بھائی تو جان دے کارٹون۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے، ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے، ٹیچر بھی کارٹون نظر آتا ہے، کل کائنات اس کو کارٹون نظر آتی ہے۔ یہ ماں باپ کی نادانی بتا تو اس کو ایک ٹکڑے پر انسانی آنکھ نظر آ گئی، اس نے باقی سارا چھوڑ کے تو وہ انسانی اعضاء ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ تو کرتے 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 اس کو پورا انسان مل گیا۔ اس نے زمینوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، پہاڑوں کو جوڑنا چھوڑ دیا، سمندروں کو، بر اعظم کو جوڑنا چھوڑ کے وہ انسان کو جوڑتا رہا۔ جب پورا انسان جڑ گیا تو اس نے یوں الٹا کے دیکھا تو پیچھے پورا جہان جڑ چکا تھا۔ تو اس نے وہ ٹیپیں لگا کے استاد کو پیش کر دیا۔ اس نے کہا تو نے اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہ استاد جی پہلے تو میں بڑا گھبرایا، لیکن مجھے ایک آنکھ نظر آئی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں انسان کا یہاں عکس بنا ہوا ہے۔ تو میں وہ ڈھونڈتے میں نے اس کو سارے کو جمع کر لیا۔ تو پھر الٹا کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو استاد نے کہا بس بیٹا یہی تو میں سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے تو کائنات بھی بکھر جاتی ہے، جب انسان جڑتا ہے دنیا جڑ جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہماری زمین کا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کیے گئے علیہ السلام۔ تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ اللہ وہ کیا دیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد صاحب ابھی یہ ہے آپ کے بڑے افسر، جب یہ ٹرانسفر ہوں گے تو کوئی اور آئے گا تو ان کی نیم پلیٹ لگ جائے گی، پھر جب وہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، ان کا نام لگ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نام جڑنا شروع ہوئے، آدم جڑے، باقی سارے نبی جڑے، آخر میں آ کے جڑا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اب قیامت تک یہ جدا نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ایک بریکٹ میں رہے گا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ سب بہت تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کہا کریں، خدا نہ کہا کریں۔ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جیسے گاڈ انگریزی کا لفظ ہے، بھگوان سنسکرت کا لفظ ہے، ایسے خدا لمبا ہے۔ میں صرف ایک جملہ، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک۔ میرے بچوں، دنیا اور آخرت آپس میں ٹکراتے رہیں گے پوری زندگی۔ جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے، کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے۔ عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں۔ ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے۔ تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب، جب اس پروگرام کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ میرے بندو، یہ میری کتاب ہے، میرے حبیب پر اتری ہے، تم سارے انسان جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس جیسا ایک کلام تیار کر دو۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، عاجز ہے دنیا۔ عرب کو اپنے کلام پہ بہت ناز تھا۔ عجم کا ایک ترجمہ گونگا ہے، گونگا، اور عرب کا ایک ترجمہ ہے بولنے والا، بولنے والا۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم بولنے والے ہیں، ہمیں عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان پر قرآن اترا، ٹھا ٹھا ٹھا، دماغ چکر کھا کے۔ ولید بن مغیرہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور آ کر بھرپور دعوت دی کہ تو نے ہمیں آپس میں توڑ دیا اور ہمارے خداؤں کو برا کہا، تم مہربانی کریے سب کو چھوڑ دے۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں سناؤں، جو میں کہتا ہوں میں سناؤں؟ کہنے لگا سنو۔ ولید جعلہم الامت الباقیت الوسطی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، معزز سامعین، ایک آپ کو کہانی سناتا ہوں، چھوٹی سی، جس پر پھر میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ ایک تو آپ یہ ڈر نکالیں میں کوئی واعظ کرنے، نصیحت کرنے نہیں بیٹھا، کچھ باتیں کرنے بیٹھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اسی ملک کا ایک عام باشندہ ہوں،
من انفسکم، کوئی ہے ایسا جس کا یوں پاکیزہ نسب ہو، پاکیزہ نسب ہو؟ فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک تھے، سب پاکیزہ تھے، سب پاکیزہ تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اس میں ایک علماء کا قول ہے کہ آزر ابراہیم کے والد نہیں، چاچا ہیں، والد تارخ ہیں، کہ اللہ کے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی کافر نہیں آ سکتا، کوئی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، کوئی بتوں کا پجاری نہیں آ سکتا۔ وہ موحد مومن دین فطرت دین اسلام پر ہیں، وہی موجود ہے یا نہیں ہے، کسی سے بت پرستی نہیں اور کسی پر کفر کا ٹھپا نہیں۔ یہ میرے نبی کی شان کا تقاضا ہے کہ ایسا پاکیزہ نسب اس کا ہونا چاہیے کہ جس میں کہیں بھی کوئی جھول نہ ہو، خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے اور اندر کی صفات کے لحاظ سے۔ جب ہر چیز کمال کو پہنچی تو اس کا آخری رزلٹ بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو معجزے دیے، بے شمار موت کو بتا رہا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ 30ویں پارے میں بڑی ہیبت کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کے ٹوٹنے کو بتایا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، چاند، سورج، ستارے، سیارے۔ اور آج کی تحقیق یہ کہ سب سے پہلے زمین میں دھماکہ ہوگا، یہ ساری کائنات تو تباہ ہوگی، لیکن پہلا دھماکہ اس زمین میں ہوگا کہ اس کائنات کا ایٹم اس زمین میں رہتا ہے، وہ انسان ہے۔ یہ ایٹم جب پازیٹیو قوتوں میں استعمال ہوتا ہے تو کتنی نفع کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ ایٹم جب نیگیٹو استعمال ہوتا ہے تو ہیروشیما ناگاساکی جیسی تباہیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے تو کتنے سیفٹی سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس ایٹم کو قابو کرنے کے لیے کوئی سیفٹی سسٹم۔ پوری زندگی جب ان میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، تو آخرت بچا لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ یہ قدم کون اٹھائے گا؟ جو یہاں سے بولے گا ربنا اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، شکاری کتا ناپاک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتے کا شکار حلال ہوتا ہے، کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے۔ عدی بن حاتم کتوں کے شکاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شکار کے مسائل ملے ہیں۔ ایک ناپاک کو سکھاتے سکھاتے یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ تیرا رزق اس جھپٹنے میں نہیں، اس خرگوش کو پکڑنے میں نہیں، تیرا رزق تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹریننگ اس کو 6 مہینے 1 سال کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں کے شکاری کتے، ہم چھوٹے چھوٹے ساتھ جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، تو وہ خرگوشوں کا نکلنا، کتوں کا جھپٹنا، پھر ان کو پکڑنا، وہ سارا آنکھوں میں رچا ہوا ہے۔ تو کتا جب اس سطح پر آتا ہے، یا شہباز، عقاب جب اس سطح پر آتا ہے کہ یہ جو میری اڑان ہے اس میں میرا رزق نہیں، میرا رزق میرے مالک کے دستانے والے ہاتھوں میں، چونکہ 6 مہینے اس کو یہاں کھلایا جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے۔ جب یہاں کھاتے 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 اس کے پہچان کے لیے بھی نظام بنا ہوا ہے۔ ایک تو شہنشاہ ہے میرے مولا کہ جھوٹ موٹ کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور ظاہر کو بھی قبول کرتا ہے اور باطن کی گندگیوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ،
اس اندھیر نگری میں جب چاروں طرف کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، قتل و غارت کا اندھیرا ہے، زنا شراب کا اندھیرا ہے، سود جوئے ڈاکے کا اندھیرا ہے، میرے بازاروں میں بددیانتی کا اندھیرا ہے، میرے دفتروں میں رشوت کا اندھیرا ہے، میرے دیہات شہر میں ظلم کا راج ہے۔ یا اللہ اس اندھیر میں یہ چند کوڑیاں، یہ چند سکے، یہ چند ٹمٹماتے چراغ ہم اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پیش کر۔ اے مولا تو ہی ذکریم جو گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، نیکیاں جھوٹ موٹ کی قبول کرتا۔ میرے رب دنیا میں تو ساری زندگی وفا کریں کسی کے ساتھ، ایک ذرا سی خطا پر ساری وفاؤں کو لوگ بھلا دیتے ہیں، ساری زندگی کسی کے لیے پس جائیں، ذرا سی بدگمانی پر